ایکسکیوز می مسٹر، کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ ایسے کسی کے بھی ریسٹورنٹ میں آ کر آپ اس کے ویٹر کو، وہاں کام کرنے والے کسی انسان کو ایسے ہاتھ اٹھائیں گے، ماریں گے اور ہم چپ بیٹھیں گے؟ ابھی کے ابھی جا کر شرافت سے اس ویٹر سے معافی مانگے۔ اس آواز پر احمر ہمدانی نے پلٹ کر اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ نیلے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، دائیں طرف شولڈر کے بالکل ساتھ ہی سینے پر نام کا بیج لگائے، اونچی پونی ٹیل کے ساتھ وہ لڑکی نہایت ہی حسین لگ رہی تھی۔ نہایت اونچی ہیل اسے احمر ہمدانی کے بالکل برابر کر رہی تھی۔ سر سے لے کر پیر تک دیکھنے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا تھا۔ سارے ریسٹورنٹ میں ایک دم سے سناٹا چھا گیا تھا۔ یہ شخص کوئی پہلی بار اس ہوٹل پر نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے اس ریسٹورنٹ میں آتے ہوئے نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی اس کے سامنے ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لیتا۔ اسے سب ہی جانتے تھے، مگر شاید سامنے کھڑی لڑکی یہ نہیں جانتی تھی۔ دیکھیے محترمہ، اس وقت میرا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے، لہٰذا مزید میرا دماغ خراب نہ کرے اور جائے یہاں سے۔ وہ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر اپنے ساتھ بیٹھے کچھ لوگوں کی طرف پلٹا تھا، جو حیرانگی سے منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے شہر کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے لیے آیا تھا، اور کام بنتے بنتے اچانک ہی بگڑ چکا تھا۔ وہ نہایت ہی غصے کے عالم میں اٹھا تو کافی کا آرڈر لاتے ہوئے ویٹر سے اس کا ہاتھ ٹکرا گیا، جس سے ساری کی ساری کافی نیچے گر گئی تھی، اور اس پر اس نے ایک دم سے ویٹر پر ہاتھ اٹھا دیا تھا۔ ویٹر کچھ بھی کہے بغیر وہ سب کچھ صاف کرتا واپس پلٹا ہی تھا کہ مینیجر کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لیے احمر ہمدانی کی ٹیبل تک آئی تھی، جہاں وہ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ ڈیل کرنے میں مصروف تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ کافی غصے کا شکار نظر آ رہا تھا، اور بے چینی میں ادھر ادھر ٹہلتا، کبھی کوئی بات کرتا تو کبھی اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر گاڑ دیتا۔ تب بھی وہ اپنے لوگوں کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ جب پیچھے سے اس لڑکی کی آواز پر پلٹا تھا، دیکھیں صاحب، آپ کوئی بڑے انسان ہوں گے اپنے لیے، لیکن ہمارے لیے صرف اور صرف ہمارے کسٹمر ہے، اور کسٹمر سے ہم بہت احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور کسٹمر سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ کام کرنے والے عملے کے ساتھ آپ لوگ اچھے سے پیش نہیں آئیں گے تو ہمیں بھی برے طریقے سے پیش آنا پڑے گا، کیونکہ ہم ہر کسی کی عزت نفس کو مقدم رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کو ابھی کے ابھی ہمارے اس ویٹر سے معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے حکم دے رہی تھی۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ کسی ایسی بے باک لڑکی سے ملا تھا، ورنہ آج تک اس کے سامنے جو بھی لڑکیاں آئی تھی وہ بس اس کے ظاہری حسن کو ہی پرکھ رہی تھی۔ اس کی دولت دیکھ کر وہ اسے پیار سے بات کرنے لگ جاتی، آہستہ آہستہ اس کے قریب ہونے لگتی، مگر یہ پہلی لڑکی تھی جس نے اس کے ٹھاٹ بھاٹ کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، تاکہ کسی اور کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اسے اپنے کلائنٹ کی بھی فکر تھی، اور اپنے ساتھ کام کرنے والے عملے کی بھی۔ کچھ لمحے اس نے اس ویٹر اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا، اور پھر چند لمحوں بعد اس نے منہ کھولا تھا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کی شامت آنے والی ہے، لیکن حیرانگی تو تب ہوئی جب اچانک ہی سب کے کانوں نے ایک ساتھ ایک ہی لفظ سنا: سوری بھائی صاحب، میری غلطی تھی، اور جو نقصان آپ لوگوں کا ہوا ہے میں اسے بھرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھتے ہوئے نرمی سے بولا تو سامنے کھڑی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ویٹر کی آنکھیں جو کچھ لمحے پہلے نم ہو چکی تھی، ایک دم سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شکریہ صاحب، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پتہ نہیں میم صاحبہ ایسا کیوں کر رہی ہے، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگا۔ آپ جیسے تو بہت سارے لوگ ادھر ہمیں ایسا کر دیتے ہیں، لیکن آج سے پہلے ہمارے لیے بولنے والی کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ اچھا لگا ہے کہ آج ہماری نئی مینیجر ہمارے لیے بولنا سیکھ کر آئی ہے۔ شکریہ صاحب۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ ہونٹوں پر شوخ مسکراہٹ لیے وہ قدم قدم چلتی ہوئی آگے آئی۔ ویسے تو آپ مجھے پہلے ہی شریف لگے تھے، لیکن آپ نے میری بات مان کر ہمارے ویٹر کو سوری کہہ کر یہ ثابت بھی کر دیا ہے
کیا آپ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، مگر ہمیں اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے عملے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ کلائنٹ تو آتا ہے چلا جاتا ہے، پھر وہ آئے گا یا نہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر ہاں عملہ تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، اس لیے ان کی عزت کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے ہماری بات کو سمجھا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ایک دم سے دوسری طرف مڑ گئی تھی۔ اب وہ ایک ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں کے پاس جا کر ان کے آرڈرز چیک کر رہی تھی، ان سے پوچھ رہی تھی، مسکرا کر باتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ دوسرے دروازے سے یہاں سے نکل بھی چکی تھی۔ وہ جب تک دروازے سے غائب نہیں ہو گئی، احمر ہمدانی اسے دیکھتا رہا۔ ایک دم سے اس کا موڈ خوشگوار ہوا تھا۔ انٹرسٹنگ گھر۔ فہد، تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کے بارے میں مجھے مکمل ڈیٹیل چاہیے۔ اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر مجھے اس کے بارے میں بتاؤ اور آج کی میٹنگ کینسل کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ چکا تھا، لیکن اس کی نظریں ابھی بھی اسی دروازے پر تھی جس دروازے سے وہ بھی غائب ہوئی تھی۔ اس نے ایک ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور پھر مسکراتے ہوئے ہوٹل کی عمارت سے باہر آ گیا، جبکہ اس شاندار ریسٹورنٹ کی نئی مینیجر ہرگز یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اب کتنا بڑا بھونچال آنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے مسکرا کر اب دوسرے فلور پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کے آرڈرز کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی اب کس موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ سارا دن ریسٹورنٹ میں کام کرنے کے بعد وہ مکمل طور پر تھک چکی تھی۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھی تو اچانک ہی اس کے موبائل پر رنگ بجی۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل کو اٹھایا تو بے اختیار اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، کیونکہ موبائل کی اسکرین پر چمکنے والا نام ہی ایسا تھا جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لا دیتا تھا، اور آج کا دن تو اس کے لیے مزید خوشگوار تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگائی تو آگے سے شفقت بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کیسی ہو بیٹا؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ تم کب آؤ گی؟ رات بہت ہو گئی ہے، اتنی رات تک گھر سے باہر رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ موبائل کے دوسری طرف سے امی جان فکر مند آواز میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانا پیک کروانے کا آرڈر دے کر ایک طرف ہو کر اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ امی، آپ تو جانتی ہے کہ آج میری جاب کا پہلا دن تھا اور ابھی میری چھٹی ہوئی ہے تو اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ آپ کی کال آئی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے بھی پیک کروا دوں، تو چلو پیک کروا کر آ رہی ہوں، بس آدھے گھنٹے میں ہی گھر پہنچ جاؤں گی۔ آپ نے کھانا نہیں کھانا؟ ساتھ مل کر کھائیں گے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باس کی گاڑی مجھے ڈراپ بھی کر دے گی اور پک بھی کر لے گی۔ میں نے باس کو اس بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے فی الحال کے لیے یہی سلوشن نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد جب میری ارننگ ہوگی تو آہستہ آہستہ اپنی کوئی سواری لے لیں گے۔ آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سے ہر وہ کام میں کروں گی جو بابا کیا کرتے تھے۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی وہ اداس ہو گئی تھی اور موبائل کی اس طرف بھی یوں لگ رہا تھا جیسے مکمل طور پر اداسی چھا گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور پھر اللہ حافظ کہتی پیک ہوا کھانا اٹھاتی ریسٹورنٹ کی عمارت سے باہر آ گئی۔ باس کی گاڑی نے اسے وقت پر اس کے گھر اتار دیا تھا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھی، اچانک اس کے موبائل پر ایک بار پھر سے اس کی امی کا نمبر جگمگانے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کال کان سے لگائی اور بولی، امی، بس میں گھر کے دروازے تک پہنچ چکی ہوں، آپ دروازہ کھولیں۔ لیکن دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ روحی بیٹا، جلدی سے آ جاؤ، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور اوپر سے یہ مکان مالک مزید ہمیں تنگ کر رہا ہے۔ جلدی سے آؤ نا بیٹا۔ تہذیب بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اس نے جلدی سے موبائل بند کیا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ خلاف توقع دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے سے اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، تہذیب بیگم صوفے پر ایسے پڑی ہوئی تھی جیسے وہ بے ہوش ہو۔ اس کے ہاتھ سے وہ کھانا ایک دم سے گر گیا تھا۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی تہذیب بیگم کی طرف پہنچی۔ امی جان، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے؟ اس کی آواز پر تہذیب بیگم نے آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا روحی، یہ شخص بہت خطرناک ہے۔
وہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر کل صبح تک ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کر نہ گئے یا پھر پچھلے 5 مہینے کا کرایہ اسے نہ دیا تو وہ ہمارا وہ حشر کرے گا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ سارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور ہمیں گھر سے نکال دے گا۔ بیٹا ہم کہاں جائیں گے؟ میرے پاس تمہارے بابا کی یادوں کا صرف ایک ہی وسیلہ ہے اور وہی گھر ہے۔ میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی۔ تہذیب بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی سے کہا تو روحی کے چہرے پر ایک دم سے اداسی چھا چکی تھی۔ ماں کی حالت دیکھ کر اس کا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا تو وہ اس کے ماں بابا تھے۔ بابا تو اب اس دنیا سے جا چکے تھے مگر اب ایک ماں ہی تھی جس کے سہارے وہ بچی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو جائے تو روحی کی زندگی تو مکمل طور پر اندھیروں میں ڈوب جائے گی۔ اس کی زندگی میں جینے کا واحد سہارا تو اس کی ماں ہی تھی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گی۔ آپ کی طبیعت بھی بہت خراب ہو رہی ہے، پلیز آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، اب تم آ گئی ہو نا، میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں۔ کھانا کہاں ہے؟ چلو جاؤ لے آؤ اور اسے برتنوں میں ڈال دو۔ کھانا کھاتے ہیں، کل دیکھیں گے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے وہ کنگن بیچ کر سارا کرایہ اتار دوں تاکہ یہ شخص دوبارہ ہمیں تنگ نہ کر سکے۔ روحی اپنی ماں سے اٹھ کر جب کھانا اٹھانے کے لیے گئی تو کھانے کے ڈبے نیچے پڑے ہوئے تھے، مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ کھل کر سالن نہیں گرا چکے تھے۔ سالن ویسے کا ویسا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ شاپر اٹھایا اور کھانا ڈبوں سے برتنوں میں انڈیلنے لگی تھی جب اچانک ہی تہذیب کی یہ بات اس کے کانوں میں پڑی۔ نہیں امی، کنگن ہرگز نہیں بیچے گی، میں ہوں، میں کچھ کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تہذیب بیگم کو اس نے تسلی دی اور پھر کھانا کھلانے کے بعد انہیں دوائی دے کر سلا دیا تھا، جبکہ ساری رات اسے خود نیند نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک کے بعد ایک کئی دوستوں کے نمبر ڈائل کیے تھے، سب سے مدد مانگی تھی مگر کسی دوست نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر مالک مکان نے اس گھر سے ان لوگوں کو نکال دیا تو اس کی امی کی حالت خراب ہو جائے گی، اور ڈاکٹر نے تہذیب بیگم کو مکمل طور پر آرام کرنے کا کہا تھا۔ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو اس کی امی کی حالت مزید خراب ہو جائے گی، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اگر ان کی حالت خراب ہوئی تو پھر انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ان کے علاج پر جو پیسے لگتے ہیں وہ تو روحی کے پاس نہیں تھے۔ اس نے کرپ سے آنکھیں موند لی تھی۔ ساری رات یہی سوچتے اسے نیند نہ آئی تھی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ ابھی ریسٹورنٹ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ تہذیب بیگم نے ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یا خدا، سب خیر ہو؟ روحی بیٹا، مجھے لگ رہا ہے جیسے مالک مکان ایک بار پھر سے آ گیا ہے۔ میں نے اسے صبح تمہارے ساتھ بات کرنے کا کہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب وہ کسی طریقے سے نہیں مانے گا اور ہمارا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر پھینک دے گا۔ ہم کہاں جائیں گے بیٹا؟ ان کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، جبکہ روحی کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ امی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں دیکھتی ہوں، اب آپ آرام سے ناشتہ کریں۔ وہ کہتے ہوئے اس نے اپنا مینیجر کا بیج اپنے دائیں کندھے کے ساتھ ہی سینے پر لگایا اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی دروازے تک آئی تھی۔ حسب توقع آج بھی وہی شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے ایک دم سے پیچھے دھکیلتا ہوا اندر گھس آیا تھا۔ ہاں جی، ہو گئی صبح تہذیب بھی یا تو مجھے میرا کرایہ دو یا پھر یہاں سے چلتی بنو۔ وہ ایک دم سے آ کر ڈرائنگ روم کے صوفے پر ایسے بیٹھ گیا جیسے یہ اس کا وہ گھر ہو جس میں وہ روز رہتا ہو۔ دیکھیں انکل، مجھے بس کچھ دن کا وقت ہے، کل ہی میری بہت اچھی نوکری لگی ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں بہت جلدی آپ کا سارا قرضہ لوٹا دوں گی۔ میری امی بہت بیمار ہے، خدا کے لیے میرا نہیں تو میری امی کا خیال کر لے۔ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز میری امی ہے اور میں انہیں کسی بھی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر ریسٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ انکل، آپ شکل سے اچھے لگتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ بہت نرم دل ہے، پلیز مان لیں، اب مجھے میرے ابو کی طرح لگتے ہیں۔ پلیز ایک بار مجھے بس 1 مہینے کا وقت دے دیں، اگلی بار یہ تاریخ آنے کا موقع بھی نہیں دوں گی۔
اور آپ کو آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ بس ایک بار ہمیں یہاں رہنے دیجیے، پلیز 1 مہینے کا وقت دے دیجیے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑے ہوئے منت کرنے لگی تھی۔ ایک بار پھر سے مالک مکان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی معصومیت پر اسے پھر سے پیار آیا تھا۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا، جب بھی یہ مالک مکان ان سے مکان کرائے کے پیسے لینے کے لیے آتا، وہ آگے سے ایسے ہی معصومانہ باتیں کرتی جس سے وہ خاموش ہو کر رہ جاتا۔ تب بھی جب اس نے یہ کہا تھا کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ شکل سے بہت اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے میرے بالکل ابو کی طرح لگتے ہیں، ایک بار پھر سے وہ انہی باتوں پر پگھل گیا تھا۔ مگر اب کی بار اس نے سختی سے انگلی دکھا کر کہا تھا، میں 1 مہینے کا وقت نہیں دیتا، مگر ہاں میں 2 دن کا وقت دے رہا ہوں کہ اگر ان 2 دنوں میں مجھے کرایہ نہ ملا تو پھر مجھ سے کسی قسم کی ہمدردی کی امید مت رکھنا۔ 5 مہینے سے ایسا ہی کر رہی ہو تم لوگ۔ اس وقت کو بھول جاؤ جب یہ گھر تمہارا تھا۔ اب تمہارے بابا نے اسے مجھ سے کرائے پر لیا تھا اور میں نے تم لوگوں کو کرائے پہ دے رکھا تھا، لیکن جب سے ان کی وفات ہوئی ہے تب سے تم لوگوں نے مجھے 1 روپیہ تک نہیں دیا۔ دوبارہ تمہاری معصومیت کا بھی خیال نہیں کروں گا۔ پرسوں میں پھر آؤں گا اور پرسوں مجھے یا تو پیسے چاہیے یا پھر یہ گھر خالی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر گیا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا تو اچانک ہی اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی امی کی طرف بڑھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کرسی سے اٹھنے لگی تھی اور جیسے ہی مالک مکان گیا تھا انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس پہنچی اور جلدی سے انہیں ایمبولینس میں ہسپتال لے گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ اس کی نئی جاب لگی ہے اور وہاں غیر حاضر رہنے سے اس کی جاب جا بھی سکتی ہے۔ 3 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ تہذیب بیگم کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت کوریڈور میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں۔ سوچنے سمجھنے کی جیسے ساری صلاحیت ہی وہ کھو چکی تھی۔ اچانک ہی وہ کسی نرس کی آواز پر پلٹی تھی۔ اس کے پیچھے ایک نرس کھڑی تھی۔ دیکھیں مس روحی، پیشنٹ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ انہوں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہیں ڈپریشن سے دور رکھنا ہے، لیکن ایک بار پھر انہیں ڈپریشن ہوا ہے اور اس کے لیے ان کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے۔ اگر وقت پر ان کا علاج نہ ہو سکا تو شاید کبھی نہیں ہو سکے گا اور وہ اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان کے دل کے ساتھ ساتھ ان کے دماغ کا مسئلہ بھی ہے۔ انہیں برین ٹیومر ہے اور یہ بہت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے۔ ہمیں جلد سے جلد ان کا علاج کرنا ہوگا۔ پلیز اگر آپ اپنی والدہ کو بچانا چاہتی ہے تو آپ کو پیسوں کا انتظام کرنا ہوگا۔ آپ کو کم از کم 5 لاکھ تو یہاں جمع کروانے ہی ہوں گے۔ اس کا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنا ریسٹورنٹ یاد آیا تھا۔ وہ تو وہاں رابطہ کرنا ہی بھول چکی تھی۔ اس نے اپنا موبائل دیکھا تو باس کی کئی کالز آ چکی تھی۔ وہ جلدی سے نرس سے بات کرنے لگی، سسٹر پلیز مجھے تھوڑا سا وقت دے، میں ابھی آتی ہوں، تب تک میری امی کا بہت خیال رکھنا۔ ڈاکٹر پلیز میری امی کا بہت خیال رکھے، میں پیسوں کا بندوبست کر کے ہی لوٹوں گی، بس میں کچھ ہی وقت میں واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے اپنا بیگ سنبھالے ہسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ ریسٹورنٹ کی عمارت تک پہنچی تھی۔ رکشے والے کو کرایہ ادا کر کے اس نے اس عمارت کو دیکھا تھا۔ اس کی اب واحد امید یہی عمارت تھی۔ اسے اب گھر کا کرایہ وغیرہ بھول چکا تھا۔ یاد تھا تو بس اپنی ماں کی سرجری کے پیسے جو کہ بہت مشکل تھے، لیکن اسے یقین تھا کہ یہاں کا باس اسے پیسے دے دے گا۔ مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے کا ماحول دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ مینیجر کے نہ ہونے کی وجہ سے اونر نے سارے کے سارے ریسٹورنٹ کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ یہاں پہنچی تو اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی۔ موبائل پر اس کے باس کے کئی کالز آئی ہوئی تھی لیکن وہ ایک بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اگر وہ اٹھا کر کہہ دیتی تو شاید مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو محترمہ آپ یہاں ہیں، آپ جانتی بھی ہے کہ ہمارے اس ریسٹورنٹ کو ایک مینیجر کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی ایک غیر حاضری نے ہمارے پورے کے پورے ریسٹورنٹ کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے۔ آپ ہمیں پہلے بتا دیتی، اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کر سکتی تھی تو ہم نے آپ کو کیوں رکھا؟ اور آپ کا بہت شکریہ،
آج جو آپ نے چاند چلایا ہے اس کے لیے آپ کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ آپ آج سے ہمارے ریسٹورنٹ سے فارغ ہیں۔ وہ غصے سے بولتا چلا جا رہا تھا۔ روحی کے ہاتھ سے ایک دم سے اس کا موبائل گر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سر پلیز ایک بار میری بات سن لے۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور میں انہیں لے کر ہاسپٹل چلی گئی تھی۔ سر میں آپ سے بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ اسے التجا کرنے لگی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ خاموشی سے اسے اپنے ساتھ آفس لے آیا تھا۔ جی مس روحی، آپ جانتی ہے آپ نے آج ہمارا کتنا نقصان کیا ہے۔ اوپر سے آپ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو ایڈوانس دے دوں۔ اتنا اچھا لگتا ہوں میں آپ کو۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ریسٹورنٹ کی ریپوٹیشن کو اچھا کریں، میں آپ کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ میں نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو ایڈوانس دے دوں گا، اور میرے پاس اس وقت پیسے موجود بھی نہیں ہیں، اور دیکھیں میں آپ پر یقین بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سننے کے بعد وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سر آپ میرا یقین کریں میں کہیں بھاگنے والی نہیں ہوں۔ میں آپ کو سارے پیسے سود سمیت واپس کر دوں گی۔ بس ایک بار آپ میری امی کے علاج کے لیے پیسے دے دیں پلیز سر۔ وہ ہاتھ جھولتے ہوئے بولی تو سامنے کھڑے شخص نے کچھ دیر کے لیے سوچا۔ چلے ٹھیک ہے، کتنے؟ آپ کے ماں کے علاج کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ اس بات پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ایک بار پھر سے بولی، سر کم از کم 5 لاکھ، جو کہ مجھے ابھی ہاسپٹل میں جمع کروانے ہیں۔ اگر نہ کروائے تو میری امی کا علاج نہیں ہوگا اور ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سر میرے پاس اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا اس دنیا میں میری امی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں ان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو سامنے کھڑے باس کی آنکھوں میں اچانک سے بجلی چمکی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس پر ترس کھا کر اسے ایڈوانس دے دے گا، مگر وہ ابھی تک باہر کی دنیا سے ناواقف تھی۔ تم سنو روحی، آپ کو میں یہ پیسے دے دوں گا، آپ کو واپس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ ایڈوانس ہے۔ آپ کو اس کے لیے میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تو اس نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ دیکھیں روحی، اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی، پھر آپ 5 لاکھ تو کیا 5 کروڑ بھی کہے گی تو میں آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شیطانیت سے مسکرایا تو روحی ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اپنی ایک امپلائی سے اس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو جانتے ہیں آپ کہ ریپوٹیشن پر کتنا اثر پڑے گا۔ وہ غصے سے دھاڑی تھی تو سامنے کھڑا شخص مزید غصے سے دھاڑا تھا۔ دیکھو اس سے اچھی آفر تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ اگر یہ تمہیں منظور ہے تو پھر میں ابھی کے ابھی تمہیں بلینک چیک دیتا ہوں۔ وہ ابھی بھی اسی بات پر اڑا تھا، بلکہ اب تو 2 قدم چل کر اس کا ہاتھ بھی تھام چکا تھا۔ اس شخص کی اس حرکت پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ مسٹر راشد محمود، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک دم سے اس کا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پھر اگلے ہی لمحے راشد محمود کے دائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ یہ اتنا اچانک تھا کہ وہ تلملا کے رہ گیا۔ تمہاری یہ ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ؟ وہ غصے سے دھاڑا تو روحی کی آنکھوں سے آنسو باہر نکلے۔ اس نے جلدی سے اپنے سینے پر لگا بینڈ اتار کر نیچے پھینکا۔ آپ کی جوب آپ کو مبارک ہو۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ جیسے انسان کے ساتھ اب ایک لمحے کے لیے بھی کام کروں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسے کسی چیز کا احساس نہیں تھا۔ دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنسو تھے کہ آنکھوں سے بہے چلے جا رہے تھے۔ وہ کیسے اس عمارت سے باہر نکلی، کیسے وہ روڈ پر چل رہی تھی، اسے کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بس یاد تھا تو اتنا کہ اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی تھی جب انہوں نے اسے جاب کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا یاد رکھنا، اکیلی عورت کو دیکھ کر یہ دنیا بھیڑیا بن جاتی ہے۔ جب عورت باہر نکلتی ہے تو مرد بھیڑیوں کی کھال تھانے اسے نوچنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی کا انداز کیسا ہوتا ہے اور کسی کا کیسا۔ تم اپنی حفاظت خود کرنا بیٹا۔ اس کی سماعت سے بار بار اپنی ماں کی آوازیں ٹکرا رہی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے گھٹنوں پر کسی چیز کے لگنے کا احساس ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ دھکا کھا کر نیچے گر پڑی اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا۔
بس آخری بار آنکھیں چپکتے ہوئے اس نے 2 قدموں کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا مرر وال کے پار دیکھ رہا تھا جہاں سے یہ سارا شہر دکھائی دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ساری عمارتیں روشنیوں سے جگمگانے لگی تھی اور اندھیرا آہستہ آہستہ سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مرر وال سے نظر آنے والا یہ شہر بھی انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں کسی کی آواز گونجی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا شخص کافی دیر سے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی وہ بولا، سر، میں نے اس لڑکی کے بارے میں پتہ کیا ہے۔ لڑکی نہایت ہی معصوم اور چلاوا ٹائپ کی ہے، مگر جتنی خوش مزاج وہ نظر آتی ہے اس کی زندگی اس سے کہیں زیادہ مختلف ہے۔ کچھ مہینے پہلے ہی اس کے بابا کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا اور اس کی ماں اس وقت ذہنی اور دل کی بیماریوں سے لڑ رہی ہے۔ ان کا ایک نہایت ہی خوبصورت گھر ہے جسے شاید اس کے باپ کے علاج کے لیے بیچا گیا تھا، مگر جس شخص کو بیچا گیا تھا اس شخص نے انہیں کرائے پر رہنے کے لیے دے دیا تھا۔ 5 مہینے سے اس کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ دن رات انہیں ذلیل کر رہا ہے۔ اس لڑکی کا نام روحی عبید ہے اور وہ خوددار اس قدر ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی اور وہ اپنی محنت سے کام کرنا جانتی ہے۔ آج تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کا جو مالک مکان ہے اس نے بہت بڑا تماشا کریٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اس وقت تک یہی معلومات مل سکی ہے۔ سر، آپ نے 2 گھنٹے کا کہا تھا، مگر اس لڑکی کے بارے میں یہ ساری انفارمیشن نکلوانا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ ایک پوش ایریا میں رہتی ہے اور وہاں سے ایسی بہت ساری لڑکیاں نکلتی ہے، اس لیے اس ایک لڑکی کے بارے میں انفارمیشن نکالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی بات سن کر اس نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی چیک بک سے ایک بلینک چیک نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ تمہارا انعام ہے اور وہ کس ہاسپٹل میں ہے اور اس وقت وہ جہاں ہے اس کی ساری انفارمیشن مجھے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چابی اٹھائی اور کہا، ہاں، جلدی سے جلدی مجھے اس کی لوکیشن سینڈ کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے بیٹھا شخص بھی جلدی سے اپنا چیک اٹھاتے مسکراتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس وقت ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کوئی ہے یہاں؟ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص کو اپنے سامنے آتے دیکھ کر اس نے حیرانگی سے منہ کھولے رکھا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی تھی۔ سامنے آنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ احمر حمدانی تھا۔ آج بھی وہ اسی ٹھاٹھ بھاٹ سے اس کے سامنے کھڑا تھا جیسا وہ ایک دن پہلے کھڑا تھا، لیکن اس ایک دن میں اس کی زندگی کس قدر بدل کے رہ چکی تھی۔ جی مس روحی عبید، مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ آپ کی والدہ اس وقت بے حد تشویشناک حالت میں ہے اور میں یہ بھی پتہ کروا چکا ہوں کہ آپ کی والدہ کا علاج تبھی شروع ہوگا جب آپ 5 لاکھ روپے یہاں جمع کروائے گی۔ جب تک یہ ابتدائی رقم جمع نہیں ہوگی تب تک آپ کی والدہ کا علاج شروع نہیں ہو سکتا۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیں، آپ ٹھیک ہے؟ اس کی بات سن کر وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسوؤں کا ایک سیلاب روانہ ہو چکا تھا۔ اپنی ماں کی حالت، مالک مکان کے رویے اور 2 دن کے وقت کی بات، اور پھر اس کے بعد ریسٹورنٹ کے مالک کی بدتمیزی، ایک ایک کر کے اسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اپنی زندگی میں آنے والے ان 2 مردوں کی وجہ سے اس کا اب مرد ذات سے مکمل طور پر اعتماد اٹھ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ پر لگی ہوئی ڈرپ کو اتارا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں تک صحیح سلامت پہنچایا، لیکن مجھے میری امی کے پاس جانا ہوگا۔ وہ جلدی سے بٹ سے نیچے اترنے لگی مگر ایک دم سے اسے چکر آ گئے اور وہ گرنے کو ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی کمر پر کسی کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اس کی کمر سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ روحی کا دل یوں لگا جیسے دھڑک کر اس کے حلق میں آ بیٹھا ہو۔ آئی ایم سوری۔ وہ پیچھے ہو کر ایک بار پھر سے بٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ مس روحی، آپ کی طبیعت بالکل بھی اس وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ بیٹھیے ادھر۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد بولا تو اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کہ صاحب، مجھے ایسی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو کچھ نہیں سمجھتی،
ہم جیسے مڈل کلاس لڑکیوں کی زندگی میں یہ چھوٹے موٹے دکھ تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ سب سے بڑا دکھ اس وقت تو میرے پاس میری ماں کا نہ ہونا ہے۔ میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے اور مجھے ان کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ مجھے ان کے لیے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے کا وقت بہت قیمتی بتایا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس نے اپنی کلائی پر کسی کی گرفت کو محسوس کیا۔ مس روحی، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ابھی کے ابھی 5 لاکھ مل سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں اس کے قدم رک گئے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کے دماغ میں اس بے غیرت ریسٹورنٹ مالک کی باتیں گونج گئی تھی۔ اس کو یوں لگا تھا جیسے اس کے سامنے کھڑا یہ شخص بھی وہی ہے۔ اچانک یوں اس کے سامنے اسے وہی شخص نظر آنے لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، احمر ہمدانی نے ایک بار پھر سے بات کرنا شروع کر دی۔ مس روحی، بات یہ ہے کہ ان 5 لاکھ کے عوض میری ایک شرط ہے۔ اور شرط پر تو روحی کے پیروں تلے سے پھر سے زمین نکل گئی تھی۔ ایسی شرط تو پہلے بھی کسی شخص نے اس پر رکھی تھی۔ اس نے کہا جانے والی نظروں سے احمر ہمدانی کی جانب دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کی کیا شرطیں ہوتی ہیں۔ ایسی ایک شرط پہلے میرے سامنے اس ہوٹل کے مالک نے رکھی تھی، مگر آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں مڈل کلاس ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ اپنے جسم کا سودا میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ وہ غصے سے بولی تھی جبکہ سامنے کھڑے احمر ہمدانی کو یوں لگا جیسے وہ سر تا پیر پانی میں ڈوب گیا۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ میں آپ سے کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی بات سن کر کچھ اور کہتی، وہ ایک بار پھر سے بولا، آپ کی والدہ کے ٹھیک ہونے تک کے تمام اخراجات میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں کانٹریکٹ کے تحت میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کانٹریکٹ بس 1 سال تک کا ہوگا، تو اس کے بعد آپ اسے آسانی سے ختم کر سکتی ہے۔ اگر نہ کرنا چاہے تو آپ میری زندگی میں رہ بھی سکتی ہے، لیکن اس وقت مجھے آپ جیسی لڑکی کی نہایت ہی ضرورت ہے۔ روحی نے حیرانگی سے اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ جی، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میں اس شخص کو اس کے جسم سے کوئی لین دین نہیں تھا؟ کیا واقعی وہ صرف اپنے کام کے لیے ہی اس کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی نکاح کے ذریعے؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں اس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے۔ اس نے نظر پھیری تو وہ جلدی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ ایک بلینک چیک اس کے ہاتھ پر رکھا اور پھر اپنی جیب میں سے نکال کر ایک کاغذ اس کے سامنے کر دیا جس پر سارا کا سارا کانٹریکٹ لکھا گیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھیے مس روحی، میری دشمنی اس وقت بہت زیادہ ہے اور سب لوگ میری طاق میں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میری والدہ میری شادی کروانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میں بھلے ہی اپنی پسند سے شادی کر لوں۔ اب ان کے گھر میں ایک بہو کا ہونا ضروری ہے، اور ان کی طبیعت بھی آپ کی امی کی طرح خراب ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل طور پر آرام کرنے کے لیے کہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں شامل ہونے والی لڑکی ایسی ہو کہ اگر اس کے سامنے میرے دشمن آ جائے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ مخلصی سے رہے، میرے کام کے ساتھ مخلص رہے۔ یہ 1 سال کی بات ہے۔ میری امی 1 سال تک ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ آپ جانا چاہے تو آپ جا سکتی ہے۔ میں یہاں پر زبردستی نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ نرم پڑی تھی۔ اس نے تو اس شخص کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، حتیٰ کہ اس روز جب وہ ویٹر سے معافی منگوا کر آئی تھی تو وہاں پر کام کرنے والے بہت سے لوگوں نے اسے کہا تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ شخص کسی اونچی آواز تک برداشت نہیں کرتا، اور تم نے اسے سوری تک کہلوا لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اسی بات کا بدلہ لے رہا ہے، لیکن اصل حقیقت جاننے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے سامنے ہوتے ہوئے اس کانٹریکٹ پر سائن کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی کچھ ہی دیر میں قاضی اور کچھ گواہان آتے ہی ہوں گے۔ یہیں پر ہمارا نکاح ہوگا، اور میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری امی کا سارا علاج میں کروا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ سوچوں میں گم ہو چکی تھی۔ احمر ہمدانی کے گھر آئے ہوئے اسے 3 دن ہو چکے تھے۔ ماما جان سے مل کر اسے بہت خوش ہوئی تھی۔ ماما جان بالکل تہذیب بیگم کی طرح تھی، بہت ہی نرم مزاج اور نہایت ہی خوبرو۔ اسے ہمیشہ ہی دعائیں دیا کرتی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ان دونوں کا رشتہ محبت کی طرف ہے، مگر ایسا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کے درمیان کیا تھا، یہ وہ دونوں ہی اچھے طریقے سے جانتے تھے۔
آج بھی ماما جان کو دوائی دینے کے بعد وہ خاموشی سے آ کر کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ انجانے میں ہی اسے تہذیب بیگم کی یاد آنے لگی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اس نے کانٹریکٹ پیپر پر سائن کر دیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس کے لیے سرخ رنگ کا نکاح کا جوڑا لایا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ قاضی اور گواہان کو لا کر اس نے نکاح پڑھا دیا تھا۔ لیکن اس سب میں شرط یہ رکھی تھی کہ وہ صرف اس کے گھر میں ماما جان کے ساتھ ہی رہے گی۔ اسے گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جب بھی اسے باہر جانا ہوگا وہ پہلے احمر ہمدانی سے بات کرے گی، اس کے بعد ہی وہ گھر سے باہر جائے گی۔ وہ کئی بار احمر سے ہسپتال جانے کی ضد کر چکی تھی، مگر اس نے اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے تر ہونے لگی تھی۔ آج موسم بھی نہایت خوشگوار تھا۔ کھڑکی سے باہر صحن میں برستی ہوئی بارش اسے مزید اداس کر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ کھڑکی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کوئی کمرے میں آیا ہے اور اس کے برابر آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس بات پر اچانک ہی وہ ٹٹکی تو اپنے سامنے کھڑے احمر ہمدانی کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھجک کر پوچھا تھا۔ مجھے کافی دیر ہو گئی ہے، شاید اس وقت سے جب سے تم رو رہی ہو، تب سے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، مگر اگر میں تمہیں ہسپتال جانے سے روک رہا ہوں تو اس کی ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے کچھ دشمن اس وقت میرے طاق میں تھے اور ان سب کا مین ٹارگٹ تم تھی۔ سب کے سامنے میں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ میں نے محبت کی شادی کی ہے اور تمہارے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں، مگر ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میرے دشمن اس وجہ سے تمہاری جان کے دشمن بن گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ تمہیں مار کر شاید وہ مجھے کمزور کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ اندازہ ایک طرف سے ٹھیک بھی تھا، کیونکہ میں اپنی وجہ سے کسی معصوم لڑکی کو قربانی کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا۔ اس لیے میں نے تمہیں ہسپتال لے جانے سے منع کیا تھا، کیونکہ مجھے خود اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا، اور باقی کسی پر میں بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ آج مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ تم رو رہی ہو، وہ بھی میری وجہ سے۔ وہ خاموشی سے تمہارے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ تمہارا دکھ میں سمجھ سکتا ہوں۔ تمہارے بابا کا چلے جانا، پھر اس کے بعد تمہاری ماما کا بیمار ہو جانا، تم لوگوں کا گھر کسی اور کے حوالے ہو جانا، اور اسی اپنے ہی گھر میں کرایہ داروں کی طرح رہنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر اس نے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس طرح دیکھنے والی وہ لڑکی اسے پہلی بار بے حد خوبصورت لگی تھی۔ احمر ہمدانی کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اتنا حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے ریسٹورنٹ میں مجھے معذرت کرنے پر مجبور کیا تھا، تبھی مجھے آپ اچھی لگی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید آپ ہی ٹائپ کی ہے، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ آپ میری امی کو بھی اچھی لگی۔ اس وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں آپ سے شادی کروں گا، مگر یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ آپ سے کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ خیر، اب خطرہ کچھ ٹلتا ہوا محسوس ہوا ہے تو چلے میں آپ کو آپ کی امی کے پاس لے چلتا ہوں۔ روحی کو یوں لگا جیسے اس نے غلط سنا۔ وہ ایک دم سے چونکی تھی، پھر جلدی سے تیار ہو کر اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، چلو تو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے گاڑی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ساری گاڑی میں وہ پوچھتی رہی تھی، سارا راستہ وہ اسی کشمکش میں رہی تھی کہ آخر ایسا کون سا سرپرائز ہے جو وہ اسے دینے والا تھا۔ ہسپتال کے روم نمبر 112 میں پہنچنے کے بعد اسے یہ حیرانگی ہوئی تھی کہ تہذیب بیگم بالکل ٹھیک تھی، بس ان کے سر پر پٹھی لگی ہوئی تھی، اور آج انہیں ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ روحی کی آنکھیں ایک بار پھر آنسو سے بھرنے لگی تھی۔ تہذیب بیگم کے گلے لگ کر وہ بے انتہا روئی تھی، لیکن اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ تہذیب بیگم نے ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کچھ بھی نہیں کہا تھا، بلکہ ان دونوں کو خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ وہ حیران پر حیران ہو رہی تھی، لیکن اس بار اس نے حیرانگی سے احمر کی جانب دیکھا تھا۔ کیا یہی سرپرائز تھا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو احمر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ سرپرائز آپ دونوں کے لیے ہے، آپ دونوں میرے ساتھ چلے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتا انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہتا ہوا اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آیا تھا۔ روحی تہذیب بیگم کو پکڑے ہوئے گاڑی تک لائی اور انہیں آرام سے گاڑی میں بٹھا دیا۔
گاڑی اپنے سفر پر گامزن ہو چکی تھی، لیکن جو وہ گہری راستے پر جا رہی تھی ان دونوں کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ اور پھر اچانک ہی ایک گھر کے سامنے گاڑی رکی تو ان دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ گھر کو اتنی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا کہ ان دونوں کی آنکھیں چندیا رہی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ سے ایک فائل اٹھا کر ان دونوں کے سامنے آیا تھا۔ یہ آپ دونوں کے گھر کے کاغذات ہیں، آپ دونوں کو اب کرایہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں نے پتہ کروایا تھا کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا گھر ہے اور پھر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کو بیچنا پڑ گیا تھا، لیکن اب ایک بار پھر سے یہ گھر آپ لوگوں کو مل گیا۔ اب میں ہوں، کوئی آپ سے یہ گھر چھین نہیں سکے گا۔ تہذیب بیگم کی آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے، جبکہ روحی کو تو یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کی دنیا ہی بدل کے رکھ دی ہو۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے احمر ہمدانی کو دیکھا تھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تہذیب بیگم کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ انہیں کھانا کھلانے کے بعد دوائی وغیرہ دے کر وہ باہر آئی تو باہر صحن میں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے بولی تو اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ تم بالکل پوچھ سکتی ہو، اور تمہیں یہ سب پوچھنے کا حق بھی ہے، لیکن میرے پاس شاید اس سوال کا جواب نہیں۔ احمر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی، اور یہی اداسی وہ روحی سے چھپانا چاہتا تھا، مگر بے سود رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ اداس ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سامنے آئی تھی جب احمر کی آنکھوں سے آتے آنسو نے اسے حیران کر دیا۔ وہ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ آپ نے کیا سمجھا تھا آپ چپ چاپ مجھ سے محبت کرتے رہیں گے اور اس تکلیف میں جلتے رہیں گے؟ اوہ، میں خاموش رہوں گی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ کہہ دینا کہ مجھ سے محبت کی شادی ہے۔ آپ نے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا اور الگ بھی رہے ہیں۔ وہ بھی روتے ہوئے بولی۔ احمر نے روتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیا تم جانتی تھی کہ میں… وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولا تو وہ مزید اس سے لپٹ گئی۔ ہاں، میں سب جانتی تھی، اور میں بھی اسی آگ میں جل رہی ہوں جس میں آپ ہے۔ کیوں دور ہے مجھ سے؟ اس کی بات پر وہ مسکرا کر اسے اپنے سینے میں دبوچ گیا۔ بالآخر ان کی کانٹریکٹ میرج محبت تک پہنچ چکی تھی، اور یہ رات ان کی زندگی کی بے حد خوبصورت رات تھی۔